عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان شریف کی زکوٰۃ کا حفاظت کرنے کے لیے مقرر فرمایا، یعنی صدقہ فطر جو تھا، جو رمضان میں زکوٰۃ تھی، اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو وہ مال جمع تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا، اتنے میں ایک آنے والا آیا، اس نے اس مال سے اٹھانا شروع کر دیا، یعنی اپنی چادر بچھا کے اس مال سے اس نے اٹھانا شروع کر لیا۔ فَأَخَذْتُهُ تو میں نے اسے پکڑ لیا، یعنی چور چوری کرنے آیا، جب اس نے اٹھانا شروع کر دیا ڈھیر سے تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ فَقُلْتُ میں نے اسے کہا لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، ضرور بے ضرور میں تجھے سرکار کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا انی محتاج وعلی عیال، میں بڑا محتاج ہوں اور میرے بال بچے ہیں زیادہ، وبی حاجت شدیدۃ، اور میں بڑا حاجت مند ہوں، بہت زیادہ حاجت مند ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑا محتاج ہوں، ایک بار مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، تو رحم دل تھے، دل میں رحم آیا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو فرماتے ہیں جب صبح ہوئی مسجد نبوی شریف میں میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، یہ تو بتاؤ رات والے چور کا کیا کیا ہے، رات والے قیدی کا کیا کیا ہے۔ یعنی ابھی تک کوئی اور دوسرا بندہ بھی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ نہیں تھا، اور نہ ہی خود جا کے بتایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بولنے سے پہلے سرکار نے خود فرمایا ابو ہریرہ یہ تو بتاؤ رات والے چور کا کیا کیا، یا رات والے قیدی کا کیا کیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھ سے شکایت کی کہ میں بڑا حاجت مند ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، ابو ہریرہ بے شک وہ تم سے جھوٹ بول کے گیا، وسیعود وہ پھر آئے گا، وہ دوبارہ آئے گا، ان قریب وہ دوبارہ آئے گا۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر کئی غیب کی خبریں ہیں۔ فرمایا وسیعود وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ فعرفت انہ سیعود، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ سرکار نے فرمایا وہ ضرور دوبارہ آئے گا، یعنی اس نے تو کہا تھا ایک بار چھوڑ دو میں دوبارہ نہیں آؤں گا، اب سرکار نے فرما دیا ہے تو اب وہ ضرور آئے گا، کیونکہ سرکار کے قول کی وجہ سے فرمایا وہ ضرور آئے گا۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، اور ڈھیر کے پاس حضرت ابو ہریرہ تھے، آپ سے اس کی ملاقات ہوئی، آپ نے اسے پکڑا، اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، بڑا حاجت مند ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اتنا یقین تھا، فرمایا جب سرکار نے فرما دیا تو مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، تو میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ اب جب بھی آیا تو میں اسے پکڑ لوں گا، اس انتظار میں بیٹھے تھے۔ تو پھر وہ آیا اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا، یعنی مال چرانا شروع کر دیا، ڈھیر سے مال اٹھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا دعنی، مجھے چھوڑ دو، ایک بار چھوڑ دو، میں بڑا محتاج ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لا اعود، میں دوبارہ نہیں آؤں گا، ایک بار چھوڑ دو، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر رحم آ گیا، تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک، رات والے قیدی کا کیا کیا، رات والے چور کا کیا کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس نے مجھ سے شکایت کی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بڑا حاجت مند ہوں، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا انہ قد کذبک، حضور فرماتے ہیں بے شک وہ تو اس سے جھوٹ بول گیا ہے۔ بات حضرت ابو ہریرہ سے کی اس نے، تو سرکار دلوں کے حالت جانتے ہیں، فرمایا ابو ہریرہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وسیعود وہ پھر آئے گا، وسیعود وہ پھر آئے گا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے۔
جب تیسری مرتبہ ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب میں انتظار میں تھا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ سرکار نے فرما دیا وہ آئے گا۔ تیسری مرتبہ آیا، جب اس نے ڈھیر سے مال چرانا شروع کر دیا، میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، بار بار تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا یا میں بڑا محتاج ہوں، تو میں نے تجھے 2 مرتبہ چھوڑا، آج تو تیسری مرتبہ آ گیا، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب میں سرکار کی بارگاہ میں تجھے لے جاؤں گا، کیونکہ تو نے کہا تھا کہ میں دوبارہ نہیں لوٹ کے آؤں گا، تو پھر آ گیا۔ فقال، اس نے کہا دانی، مجھے چھوڑ دو، فإنی أعلمک، ابو ہریرہ میں تجھے کچھ سکھاتا ہوں، مجھے چھوڑو، میں تجھے علم دیتا ہوں، کچھ سکھاتا ہوں، ایسے کلمے سکھاتا ہوں جن کے ساتھ اللہ تجھے نفع دے گا۔ یعنی چور کو بھی پتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بڑے شدائی ہیں، علم کے پیاسے ہیں، یعنی پورا طارق جمیل تھا وہ۔ اس نے کہا میں تجھے کچھ کلمے سکھاتا ہوں، اللہ اس کے ساتھ آپ کو نفع دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ما ہن، وہ کلمات کیا ہیں، وہ سکھائیے، وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پہ آنے لگو، یعنی سونے کے لیے بستر پہ لیٹنے لگو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت الکرسی آخر تک مکمل پڑھ لیا کرو۔ تو جب آیت الکرسی پڑھو گے تو بے شک اللہ تجھے ایک حافظ عطا فرمائے گا، ایک محافظ اللہ تجھے دے گا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا پوری رات صبح تک، یہاں تک کہ پوری رات شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، یعنی صبح تک وہ محافظ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات مجھے سکھائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا، صبح ہوئی تو سرکار نے پھر مجھے وہی فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ۔ حضرت ابو ہریرہ یہ تو بتاؤ رات والے چور کا کیا کیا، رات والے قیدی کا کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس نے مجھے کلمات سکھائے جن کے ساتھ اللہ مجھے نفع دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو سرکار نے فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ کیا کلمات ہیں؟ تو سرکار سے حضرت ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ جب تم بستر پہ لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اول سے آخر تک، یعنی پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اللہ تجھے ایک حافظ دے گا، حفاظت والا، اور شیطان ہرگز تمہارے قریب نہیں آئے، یعنی فجر تک شیطان کا حملہ تجھ پہ نہیں ہو سکتا، یعنی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو، تو اللہ تجھے حفاظت عطا فرمائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، یہ بات سچی ہے حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، وہو کذوب، وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے، یہ بات سچی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ بڑے بڑے جھوٹے بھی جب پھنس جاتے ہیں تو سچی بات منہ سے نکل ہی جاتی ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر درس قرآن دینے والا یا درس حدیث دینے والا سچا ہو، یہ درس قرآن آیت الکرسی کا صحابہ کو دینے والا یہ بہت بڑا جھوٹا تھا، لیکن بات سچی تھی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا علم غیب شریف دیکھو، فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو تعلم من تخاطب منذ ثلاث، ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتیں تم کس سے ملتے رہے ہو، 3 راتیں تم نے کس کو پکڑا، جانتے ہو وہ کون تھا؟ حالانکہ ملتے ابو ہریرہ رہے ہیں، سرکار تو مسجد نبوی میں تھے، پکڑا حضرت ابو ہریرہ نے ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتیں تم کس سے ملتے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ تو سرکار نے فرمایا ذالک الشیطان، وہی تو شیطان تھا، وہی تو شیطان تھا۔ اس کو روایت کیا امام بخاری نے۔ یعنی ایک حدیث میں کتنی غیب کی خبریں ہیں، بار بار سرکار فرماتے ہیں اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا، اور آپ فرمایا ابو ہریرہ 3 راتیں تمہارا جس کے ساتھ مذاکرہ رہا، 3 راتیں تمہاری ملاقات جس کے ساتھ رہی، تم پکڑتے رہے، جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ فرمایا وہی تو شیطان تھا۔ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ اور اس سے کتنے مسائل ثابت ہوتے ہیں اس حدیث سے کہ ہر درس قرآن دینے والا سچا نہیں ہوتا، ہر درس حدیث دینے والا سچا نہیں ہوتا،
اس لیے آج کے دور میں اپنے عقیدے کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ آج کل لوگ شریعت کے لباس میں علماء کے روپ میں عقیدے کو لوٹنے والے بھیڑیے ہیں، یعنی وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح محسوس کراتے ہیں کہ شاید کوئی بڑا پیر طریقت ہے، بڑا کوئی شیخ الحدیث ہے، لیکن اندر سے وہ اس طرح عقیدے کو لوٹتے ہیں اور ایمان کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں کہ بندے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یعنی یہ دیکھیں نا، وہ درس قرآن دینے آیا، آیت الکرسی کا درس دے رہا ہے، اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کو، صحابی رسول کو، یعنی صحابہ تک ایسے لوگوں نے درس دیا۔ سرکار فرماتے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے لیکن بات سچی کی ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے جھوٹے جب پھنس جاتے ہیں تو پھر سچ بول ہی دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سچے ہیں، یعنی سچ نکل جاتا ہے مجبوراً ان کے منہ سے۔ یعنی خود اپنے بارے میں شیطان اپنے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کو یہ راز بتا رہا ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ لو تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اپنے لیے وہ اختیار دے رہا ہے حضرت ابو ہریرہ کو کہ تم آیت الکرسی پڑھو گے شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، حالانکہ خود شیطان تھا۔ تو وہ اس لیے کر رہا تھا، یعنی وہ پھنسا ہوا تھا، اب اس نے سچ بول دیا۔ تو آج بھی آپ کو ضرورت ہے اس عمر کی کہ آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ عقیدے کو پختہ کریں اور عقیدے پہ زور دیں کہ جس کا عقیدہ درست ہوگا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ یعنی عقیدہ درست نہیں ہے تو جتنا بڑا نمازی ہو، جتنا بڑا حاجی ہو، وہ جتنا بڑا پارسا ہو، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے میں کچھ کمی ہے، تو اس کا سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی کوئی چیز بھی اسے کام نہیں دے گی، نہ اس کے فرض اس کے کام آئیں گے، نہ اس کے نفل اس کے کام آئیں گے۔ سب سے بنیادی چیز ہے انسان کا عقیدہ درست ہونا۔ اور آج کل دور حاضرہ میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ صلح کلیت کی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ امام احمد رضا خان نے ساری زندگی اسی مرض کے خلاف جہاد کیا، یعنی صلح کلیت، عام لفظوں میں جس کو کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک نو، سارے ہی آن دیں، یعنی مال لبنا چاہیے جدو بھی ہوئے، ہاں پیسہ ہونا چاہیے، چندہ ہونا چاہیے، عقیدہ جدا مرضی ہوئے۔ اس کے خلاف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اپنے قلم سے جہاد کیا، اور آپ کے خاندان نے ساری زندگی اسی فتنے کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے لگائی۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی، یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے صلح کلیت کا، اور یہ منافقت کی بہت بڑی مثال ہے۔ یعنی سب ہی ٹھیک ہیں، اگر سب ٹھیک ہوتے تو امت میں کبھی بھی بدر کا معرکہ نہ ہوتا، کبھی بھی کربلا نہ ہوتی اگر سب ٹھیک ہوتے۔ تو یہ وہ بیماری ہے جس نے آج امت کے عقائد کو جو ہے بری طرح مسخ کر دیا ہے اور امت کے عقائد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ یعنی کوئی صحابہ کا گستاخ ہے تب بھی ساتھ بٹھا لو، اہل بیت کا گستاخ ہے تب بھی ساتھ بٹھا لو، کہ سرکار کی توہین کرتا ہے اسے بھی ساتھ بٹھا لو، اور جدید آگے چلتے چلتے وہ اس نیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو بھی ہو، یعنی پھر وہ عقیدہ مسلک اسلام کو پیچھے چھوڑ کے تو پھر وہ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ انسانیت کے ناطے، یعنی مذہب جو بھی ہو، انسانیت کے ناطے ہمدردی کرنی چاہیے۔ انسانیت سب سے زیادہ سکھائی اسلام نے ہے، یعنی اسلام ہی انسانیت کے حقوق کا علم بردار ہے۔ جو اسلام سے بغاوت کرتا ہے، جو اسلام کے مخالف چلتا ہے، تو وہ انسانیت کے حقدار ہی نہیں ہے۔ جو اسلام کے قوانین کو پس پشت ڈالتا ہے، جو توہین رسالت کا مرتکب ہے، جو توہین صحابہ کا مرتکب ہے، جو توہین اہل بیت کا مرتکب ہے، اور جو کلمہ اسلام پڑھ کے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، تو اسلام ہی انسانیت کے حقوق کا علم بردار ہے۔ یعنی یہاں پہ کوئی غیر مسلم جب اس پہ کوئی واقعہ ہو جائے تو ہر طرف سے شور اٹھتا ہے کہ انسانیت کے ناطے، یعنی ہمیں مذہب کو نہیں دیکھنا چاہیے، عقیدے کو نہیں دیکھنا چاہیے، مسلک کو نہیں دیکھنا چاہیے، انسانیت کے ناطے ہمدردی کرنی چاہیے۔ انسانیت سب سے زیادہ سکھائی اسلام نے ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے جانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ سرکار سے بڑھ کے انسانیت کا درس کون دیتا ہے؟ اور بندہ مومن سے بڑھ کے انسانیت کو سمجھنے والا کون ہے؟ یعنی مومن تو وہ ہوتا ہے جس میں یہ 5 خصلتیں پائی جائیں، جن کو تنبیہ الغافلین میں
فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مومن کے اندر وہ 5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی منافق میں نہیں ہوتی. کون کون سی؟ فرمایا الورع باللسان، مومن زبان کا پرہیزگار ہوتا ہے. یعنی مومن جو بات کرتا ہے وہ پکی کرتا ہے. مومن زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، بار بار جھوٹ نہیں بولتا. مومن کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اندر سے کہے کہ فلاں سچا ہے، فلاں کا مذہب سچا ہے، مسلک سچا ہے، لیکن زبان سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا مسئلہ ہے. مومن کی یہ شان نہیں ہے. مومن دل سے جس کو مانتا ہے زبان سے بھی اسی کو مانتا ہے. یعنی اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کے تو کہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے کہ باہر ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ فنڈ بند ہو جاتی ہیں، چندے بند ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. کہ مومن جو ہے وہ الورع باللسان، مومن زبان کا پرہیزگار ہوتا ہے. یعنی اس کی زبان اس کی دل کی ترجمان ہوتی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا الفقہ فی الدین، مومن کو اللہ دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ ہوتی ہے. التبسم فی الوجہ، مومن کا چہرہ ہرا بھرا ہوتا ہے، اسے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. مومن کو دیکھ کے ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اسے دیکھ کے جو پہلے عقیدہ ہے وہ بھی اس کا بھی صفایا ہو جائے، بلکہ مومن کو دیکھ کے ایمان مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اور چلتے چلتے آخر پہ مومن کی یہ نشانی بتائی گئی ہے المودۃ فی المسلمین. یعنی مومن کی تو یہ نشانی ہے کہ مومن مسلمانوں سے پیار کرتا ہے اور مسلمان اس سے پیار کرتے ہیں. تو یہ کون سی انسانیت ہے جو نہ کشمیر میں نظر آتی ہے، نہ فلسطین میں نظر آتی ہے، نہ برما میں نظر آتی ہے، نہ شام میں نظر آتی ہے. اور جس وقت کوئی کافر مرتا ہے اس وقت وہ انسانیت کے جناب یہ سب جھوٹ ہے. اس لیے آپ نے اس حدیث مبارکہ میں پڑھا، یہ صحیح بخاری کی ہے. تو آج کے دور میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کتنے کتنے لوگ روپ بدل کے، رنگ بدل کے لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں. آپ کے لیے پیمانہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس پہچان ہونی چاہیے کہ آج ہم کس بندے کی بات سنیں اور کس کے پاس بیٹھیں اور کس کے ساتھ بیٹھنے سے عقیدہ جو ہے وہ درست ہوگا. یعنی آج تو بڑی بڑی دکانیں لوگوں نے سجائی ہوئے ہیں، بڑے بڑے مارکیٹیں بنائی ہوئے ہیں صرف عقیدہ لوٹنے کے لیے. اور ان میں سے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ صلح کلیت کا ہے. تو اس لیے آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اچھی طرح یاد کریں کہ ہر درس قرآن دینے والا، درس حدیث دینے والا صحیح نہیں ہوتا. صحیح وہی ہوتے ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے آج کے دور میں اپنے عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت صاحب کا حامی و ناصر ہوں.